بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن قیل هل لهذا الخلاف ثمرۃ متکلمین اور فلاسفہ کے درمیان یہ اختلاف کہ جزء لا یتجزا ثابت ہے یا باطل ہے. متکلمین کا یہ کہنا کہ جزء لا یتجزا ثابت ہے اور فلاسفہ کا یہ کہنا کہ جزء لا یتجزا باطل ہے. دونوں نے اپنے دعویٰ پر دلیلیں دی ہیں. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا نظریہ یہ پیش کیا کہ جزء لا یتجزا کے اس بات کے بارے میں متکلمین کے جو دلائل ہیں وہ محل نظر ہیں. اسی طریقے سے جزء لا یتجزا کے بطلان پر جو فلاسفہ کے دلائل ہیں وہ بھی سب کے سب مخدوش ہیں. دونوں میں سے کسی کی بھی دلیل ایسی نہیں ہے جس پر اطمینان ہو جائے. اسی وجہ سے حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے میں توقف کیا ہے کہ جزء لا یتجزا ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. انہوں نے متکلمین کے دلائل پر جو کلام کیا ہے اگر اسے آپ غور سے پڑھیں گے، تنقیدی نگاہ سے اسے دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ انہیں جو نظر ہے، انہیں جو کلام ہے متکلمین کے دلائل پر، وہ بھی تام نہیں ہے، بلکہ متکلمین کے جو دلائل ہیں بہرحال وہ قوی ہیں. مثلا انہوں نے ایک چیز یہ پیش کی تھی کہ قرآن کی جو دلیل آپ نے دی ہے اس سے نقطہ یعنی ناقابل تقسیم ارض کا ثبوت ہو رہا ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ لازم نہیں آئے گا کہ یہ ارض جس محل میں حلول کرے وہ جوہر بھی ناقابل تقسیم ہو. لہذا آپ کا دعویٰ ایسے جوہر کا ہے جو ناقابل تقسیم ہو
اور آپ کی دلیل سے ایسا عرض ثابت ہو رہا ہے جو ناقابل تقسیم ہے، اور وہ جوہر کے ناقابل تقسیم ہونے کو مستلزم بھی نہیں ہے، تو دلیل تام نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ان کی اس گفتگو کو، ان کے اس نظر کو، ان کے اس کلام کو انہی کے ضابطے کے مطابق دیکھیں تو نقطہ جس محل میں حلول کرتا ہے، نقطہ کے ناقابل تقسیم ہونے کی وجہ سے وہ محل بھی ناقابل تقسیم ہوتا ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ تبدیلیاں ہوتی رہیں، مثلا آپ نے ایک خط بنایا، اس کا ایک سرا یہاں یہ نقطہ ہے، وہ ظاہر سی بات ہے وہ ناقابل تقسیم عرض ہے، کسی محل میں حلول بھی ہوگا جو جوہر ہو۔ یہ خط جو آپ بنا رہے ہیں، اگر اس خط کے بنانے کے بعد اس خط کے نصف حصہ کو آپ ختم کر دیں، مٹا دیں یہاں سے آدھے کو، تو نقطہ میں کچھ تغیر واقع ہوتا ہے؟ کوئی تغیر واقع نہیں ہوا۔ مزید اس خط میں آپ کچھ تبدیلی کر دیں، نقطہ علی حال ہی باقی ہے، اور بھی آپ اس خط میں کچھ تبدیلی کر دیں، نقطہ علی حال ہی باقی رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ وہ نقطہ ناقابل تقسیم عرض ہے، اس کے خط کے تغیر کی بنیاد پر اس میں تغیر ہونا چاہیے، لیکن جس محل میں وہ حلول کیے ہوئے ہے وہ ناقابل تقسیم جوہر ہے۔ اس نقطے کے واسطے سے کہ ناقابل تقسیم عرض جو نقطہ ہے یہ ایسے محل میں حلول کیے ہوئے ہے جو جوہر ہے، اور اس نقطہ کے ناقابل تقسیم تغیر نہیں ہو رہا ہے تو اس محل میں بھی تغیر نہیں ہوگا، تو وہ جوہر بھی اس نقطے کے واسطے سے ناقابل تقسیم ہو رہا ہے۔ آپ بار بار خط میں تبدیلی کر رہے ہیں لیکن نقطہ علی حال ہی باقی، کیونکہ وہ ناقابل تقسیم عرض ہے، تو کیا اس کے محل میں تبدیلی ہو رہی ہے؟ محل میں بھی نہیں تبدیلی ہو رہی۔ تو جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے ناقابل تقسیم عرض کا ثبوت ہو رہا ہے، اور یہ اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ اس کا محل بھی ناقابل تقسیم ہو جو جوہر ہے، یہ ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اس سے متکلمین کے دلائل پر نقد کرنا، جرح کرنا، یہ کہنا کہ کمزور ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ ہمیں دکھانا صرف اتنا ہے اس دلیل کا خلاصہ کر کے کہ متکلمین کی دلیل جو ہے بہرحال قوی ہے، لیکن ان کا جو اب تک انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کی دلیلیں کمزور ہیں۔ اب ایک دوسری بحث یہ آگے پیش کر رہے ہیں کہ اختلاف جو فریقین کے درمیان ہوا ہے، اس اختلاف کا کوئی فائدہ ہی بھی ہے یا اختلاف برائے اختلاف ہی ہے؟ نام کا اختلاف ہو، اس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو اس اختلاف سے کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اس کا کوئی نتیجہ بھی ہو تو ٹھیک ہے، کوئی فائدہ بھی ہو، تو وہی یہاں سے یہ بحث کر رہے ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ، اگر یہ سوال کیا جائے حل لہذا الخلاف ثمرہ، کہ کیا فریقین کے درمیان جو یہ اختلاف ہے اس اختلاف کا کوئی فائدہ بھی ہے، کوئی نتیجہ بھی ہے یا نہیں؟ قلنا، ہم کہیں گے نعم، فائدہ ہے۔ ہم جزء لا يتجزا کو ثابت مانتے ہیں اور کہتے ہیں جسم اجزائے لا تتجزا سے مرکب ہے۔
اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ جسم حیولہ اور صورت سے مرکب ہے، اجزائے لا تتجزا سے مرکب نہیں ہے، کیونکہ جزء لا یتجزا کا ثبوت ہی نہیں ہے، وہ تو باطل ہے، تو ایسے اجزاء سے جسم کی ترکیب کیسے ہوگی؟ تو اب فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جسم جو ہے یہ حیولہ اور صورت سے مرکب ہے۔ حیولہ کو یا تو آپ قدیم مانیں گے یا حادث مانیں گے۔ اگر قدیم مانیں تو فلاسفہ کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہے، لیکن اگر آپ ان کے نظریے کے خلاف حیولہ کو حادث مانتے ہیں تو جو بھی حادث ہوتا ہے وہ مسبوق بالمادہ ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کا مادہ ہوتا ہے۔ جو بھی چیزیں حادث ہیں، مثلا یہ چیز ہے پہلے نہیں تھی اب ہو گئی، تو اس کا مادہ پہلے سے موجود ہے۔ یہ ایک عام ضابطہ ہے، جو چیز بھی حادث ہوگی وہ کیا ہوگی؟ مسبوق بالمادہ ہوگی۔ آپ حیولہ کو قدیم نہیں مان رہے ہیں بلکہ حادث مان رہے ہیں، تو اس سے پہلے بھی کسی مادے کا ثبوت ہوگا۔ چلیں آپ نے حیولہ کو قدیم نہیں مانا، آپ نے حادث مان لیا، تو اس سے پہلے کوئی مادہ ہوگا۔ اب اس مادے کے بارے میں کلام ہوگا کہ وہ مادہ قدیم ہے یا حادث ہے۔ اگر آپ قدیم کہہ دیں تو ان کا مقصد حاصل، اور اگر آپ اس مادے کو بھی حادث کہتے ہیں تو اس حادث مادے سے بھی پہلے ایک مادے کا ہونا ضروری ہوگا، کیونکہ وہ بھی حادث ہے تو اس سے پہلے بھی ایک مادہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد حادث کہنے کے بعد ایک مادہ آپ نے پھر مانا، پھر اس کے بارے میں کلام ہوگا کہ یہ حادث ہے یا قدیم ہے۔ اگر قدیم کہیں تو ٹھیک، اگر حادث کہیں پھر وہی چیز پلٹ کر آئے گی، سلسلہ یہ چلتا رہے گا، تسلسل لازم آئے گا۔ اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ حیولہ یہ قدیم ہے نا، اور جسم جو ہے یہ حیولہ اور صورت ہی سے مرکب ہے، لہذا حیولہ کے قدیم ہونے کی بنیاد پر جسم بھی قدیم ہے، اور جسم یہ عالم سے ہے۔ جب جسم قدیم ہے تو بواسطہ جسم عالم بھی قدیم ہوگا، اور اس کا معدوم ہونا محال ہوگا۔ تو یہ فلاسفہ جزء لا یتجزا کو باطل مان کر کے صرف یہ اتنے پر یہ معاملہ نہیں رک جاتا ہے کہ جزء لا یتجزا باطل ہے، بلکہ اس کی بنیاد پر نہ آپ جسم کو حادث مان پائیں گے، نہ حیولہ کو حادث مان پائیں گے، نہ عالم کو حادث مان پائیں گے، یہ ساری چیزیں قدیم ہو جائیں گی۔ اس لیے متکلمین نے ان کا رد کیا اور یہ کہا کہ نہیں، جسم حیولہ اور صورت سے مرکب نہیں ہے، بلکہ یہ اجزائے لا تتجزا سے مرکب ہے، اور جزء لا یتجزا باطل نہیں بلکہ جزء لا یتجزا ثابت ہے۔ بہت بڑا فائدہ ہوا نا۔ اب جب آپ جزء لا یتجزا کو ثابت مانیں گے اور جسم کی ترکیب اجزائے لا تتجزا سے ہوگی تو نہ حیولہ کا قدیم ہونا لازم آئے گا، اس لیے کہ جسم اس سے مرکب ہی نہیں ہے نا، نہ صورت کا قدیم ہونا لازم آئے گا، نہ عالم کا قدیم ہونا لازم آئے گا۔ بہت بڑا فائدہ دونوں کا ہو رہا ہے۔ متکلمین نے ان کا رد کیا کہ ہم جزء لا یتجزا کو باطل نہیں مانتے ہیں، اسی پر بہت سے بلکہ تقریباً تمام اسلامی اصولوں اور اسلامی ضوابط کی بنیاد ہے۔ اگر اس کو باطل مان لیا جائے تو پوری عمارت ہی گر جائے، اس لیے متکلمین اس کو ثابت مانتے ہیں اور دلیلیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی انہوں نے بیان کیا ہے۔ تھوڑا سا اختصار ہے، میں نے تھوڑا سا تفصیل کر دی ہے، آج ٹائم تھا تو سوچا کچھ تفصیل بتا دیں۔ فَإِنْ قِيلَ اگر کہا جائے حل لہذا الخلاف ثمرہ کہ کیا اس اختلاف کا کوئی فائدہ بھی ہے، قلنا ہم کہیں گے ہاں، فی اثبات الجوہر الفرد
جوہر فرد یعنی جزء لا یتجزا جو کسی بھی طرح کی تقسیم کو قبول نہ کرے، اس کو ثابت ماننے میں فلاسفہ کی بہت ساری تاریکیوں اور ظلمتوں سے نجات ہے۔ اسے ثابت ماننے میں مثلا ان کی بہت ساری تاریکیاں، کچھ مثالیں یہ دے رہے ہیں، جیسے حیولہ اور صورت کو ثابت ماننا پڑے گا اگر جزء لا یتجزا کو باطل مانیں تو، اور پھر حیولہ اور صورت کو ثابت ماننے کی تقدیر پر یہ لے جانے والا ہوگا عالم کے قدیم ہونے کی جانب، کہ عالم قدیم ہو جائے۔ میں اس کو بتا چکا ہوں کہ جب حیولہ اور صورت کو آپ ثابت مان لیں گے جزء لا یتجزا کو باطل مان کر کے، تو حیولہ کا قدیم ہونا لازم آئے گا، اور پھر قدم حیولہ یہ مفضی ہوگا اس بات کی جانب کہ عالم قدیم ہے۔ اور جب عالم قدیم ہو جائے گا، اس کے لیے فنا ہی نہیں ہے، تو قیامت آئے گی، مرنے کے بعد اٹھیں گے، حساب و کتاب ہوگا، جزا اور سزا ہوگی، کچھ ثابت رہے گا؟ ساری چیزیں ایک طرف سے ختم۔ جب عالم قدیم ہے نا، اس کے لیے فنا ہی نہیں ہے، تو نہ قیامت آئے گی، نہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، نہ حساب و کتاب ہوگا، نہ سزا اور جزا ہوگی، نہ جنت اور جہنم ہے، ساری چیزیں ایک طرف سے باطل۔ تو جزء لا یتجزا کو ثابت ماننے میں آپ کے بہت سے بنیادی عقائد کی حفاظت ہے۔ جو لے جانے والا ہے عالم کے قدیم ہونے کی جانب اور حشر اجساد کی نفی کی جانب، کہ اگر آپ حیولہ اور صورت کو ثابت مانیں گے تو اس سے حیولہ کا بھی قدیم ہونا لازم آئے گا، پھر عالم کا قدیم ہونا لازم آئے گا۔ جب عالم قدیم ہے تو فنا نہیں ہوگا، تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا، جسم کا مرنے کے بعد اٹھنا بھی نہیں ہوگا، تمام چیزیں نہیں ہوں گی۔ وَكَثِيرٍ مِّنْ اصول الہندسہ، اور بہت سے جیومیٹری کے اصولوں سے نجات مل جائے گی۔ ہندسہ جیومیٹری، المبتنی علیہا دوام و حرکات السماء، جن پر آسمان کی حرکتوں کے دائمی ہونے کی بنیاد ہے۔ فلکیات کی بحث آپ نے ہدایت الحکمت میں پڑھی ہوگی، اس میں ان کا ایک باضابطہ اس پر بحث ہے کہ فلک یعنی آسمان دائمی طور پر متحرک ہے، اس کے لیے حرکت ہے، اور یہ حرکت دائمی ہے، اور دائمی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دائمی حرکت مستدیر ہے نا۔ تو یہ پوری بحث اس میں موجود ہے، اور اسی میں ایک بحث آپ یہ بھی پڑھے ہیں، اسی سے متصل دو ایک صفحہ آگے پیچھے، کہ آسمان کے لیے خرق و التئام محال ہے۔ تو آسمان کے لیے دائمی حرکت ہونا یا اس پر خرق و التئام کا طاری نہ ہونا، خرق و التئام کا ممکن نہ ہونا، محال ہونا، ان تمام چیزوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا اگر جزء لا یتجزا کو ثابت مانیں گے تو۔ لیکن اگر اسے آپ باطل مانیں گے تو ایسی صورت میں فلک کا دائمی طور پر استدارے کی صورت میں متحرک ہونا یہ بھی لازم آئے گا، اور اس کا قابل خرق و التئام نہ ہونا یہ بھی لازم آئے گا۔ اور یہ دونوں چیزیں کہ فلک دائمی طور پر مستدیر حالت میں متحرک ہے، ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے، یا فلک کا قابل خرق و التئام نہ ہونا یہ بھی ہمارے نزدیک باطل ہے۔ تو اگر آپ جزء لا یتجزا کو ثابت مانتے ہیں تو ان تمام گمراہیوں سے، ان تمام فاسد چیزوں سے آپ کو نجات مل جائے گی،
اور اسے باطل ماننے میں یہ تمام خرابیاں لازم آئیں گی جن کا اٹھانا آسان نہیں ہوگا۔ اس لیے جو بنیاد ہے ان تمام فاسد چیزوں کی، اس بنیاد ہی کو جڑ سے اکھاڑ دیں کہ جزء لا یتجزا باطل ہی نہیں ہے، تاکہ یہ تمام چیزیں خود ہی ثابت ہو جائیں اور باطل ہو جائیں۔ وہ دلیل پڑھ لینا جو اس میں حرکت کی ہے نا، فلک والی، وہ 3 صفحے کی بحث ہے نا۔ میں ابھی صبح دیکھ کے آیا ہوں، دونوں بحث ہیں، لیکن اس کو بتانے میں بہت ٹائم لگ جائے گا۔ دونوں ملا کے کم سے کم 6 صفحے کی بحث ہے۔ آسمان میں دوامی حرکت ہے نا، اس میں انہوں نے جو سمجھایا ہے کہ اس کے لیے دوامی حرکت ہے، آپ یہ مانیں کہ یہ آسمان ہے اور یہ استدارہ میں حرکت کر رہا ہے، تو زمانہ جو ہے اس زمانے کی بنیاد پر اس کا دائمی طور پہ متحرک ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ اگر اس کو متحرک نہیں مانیں گے اور زمانہ بھی پایا جائے تو دونوں میں تعارض ہوگا۔ تو اس زمانے کے واسطے سے اس کا دائمی طور پہ متحرک ہونے کا ثبوت فراہم ہوتا ہے، باقی تفصیلی دلیل اس میں نا وہی واسطہ ہے۔ تو کیا ہوا، تو یہ بحث یہاں پر پوری ہو گئی۔ ایک چیز مجھے اور بتانا تھا کہ فلاسفہ کی جو دلیلیں ہیں جزء لا یتجزا کے بطلان پر، آپ اس کتاب کو پڑھیں گے ہدایت الحکمت کو، تو اس میں الکلمۃ الملہمہ کا حوالہ بھی دیا گیا ہوگا حاشیے میں، جو اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کیا ہے کہ فلاسفہ کی جتنی دلیلیں ہیں تمام کی تمام دلیلیں اتصال اجزاء کے بطلان پر ہیں، وجود جز کے بطلان پر ان کی کوئی دلیل ہی نہیں۔ میں نے جیسے پہلی مثال جو ان کے دلیل دی تھی کہ ایک ادھر سے خط مانا، ایک ادھر سے خط مانا، ایک ادھر سے لے گیا، تو سب مل کر کے ایک نہیں ہوئے، ورنہ تداخل لازم آئے گا۔ اس لیے یہ بیچ والا خط جو گیا، اس کا ایک حصہ ادھر سے مل رہا ہے، ایک حصہ ادھر سے مل رہا ہے، تو اس کی تقسیم ہو گئی ہے نا، اس جز کی تقسیم ہو گئی، لہذا یہ ناقابل تقسیم ہو ایسا نہیں رہا، قابل تقسیم ہو گیا، 2 حصوں میں بٹ گیا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ فلاسفہ کی جتنی دلیلیں ہیں وہ وجود جز کے بطلان پر ان کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ان کی جو دلیلیں ہیں وہ اتصال اجزاء کے بطلان پر ان کی دلیلیں ہیں، اور اتصال اجزاء کے بطلان سے وجود جز کا بطلان ہو جائے، ایسے جز کا جو ناقابل تقسیم ہو، یہ قابل تسلیم نہیں۔ لہذا فلاسفہ کی وجود جز کے بطلان پر کوئی بھی دلیل تام نہیں ہے، کیونکہ ان کے دلائل وجود جز کے بطلان پر ہے ہی نہیں، اتصال اجزاء کے بطلان پر ہے۔ اور جب اتصال اجزاء کے بطلان پر ان کی دلیلیں ہیں تو ان کی ساری دلیلیں کالعدم متکلمین کی دلیلیں اپنی جگہ پر قائم ہیں، لہذا جزء لا یتجزا ثابت ہے۔ ٹھیک ہے۔